اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھے گا، اللہ اسے 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے۔ اللہ والو، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ روزہ سال کے 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے رمضان میں فرض ہے۔ حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں صرف 1 بار فرض ہے۔ اس لیے یہ تمام عبادات مسلمان کی نمایاں نشانی اور کھلی پہچان نہیں بن سکتی۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو رات اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور یہ مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، یہ تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے، یہ امیر پر ادائے فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے، یہ حاکم پر بھی فرض ہے اور محکوم پر بھی فرض ہے، یہ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، یہ حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف جہاد و قتال میں بھی فرض ہے۔ تلواریں چل رہی ہوں، نیزے گھمائے جا رہے ہوں، تیروں کی بوچھاڑ ہو، بم برس رہے ہوں، ٹینک بارود برسا رہے ہوں، توپیں آگ اگل رہی ہوں، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں۔ اس لیے نماز ایک مومن مسلمان کی نشانی، علامت اور پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا، آپ اسے کلمہ پڑھانے اور عقائد و ایمانیات سکھلانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم دیتے تھے۔ نماز تحفہ معراج ہے۔ صحیحین میں اسراء و معراج کی مفصل روایات میں ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ارض و سما کی طرف سے جو 3 تحفے ملے، ان میں ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تخفیف اور آسانی کا مطالبہ کرتے رہے۔ آخر کار 50 میں سے صرف 5 رہ گئیں تو خالق کائنات نے کہا، اب 50 میں سے 5 رہ گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ 50 کی ہیں، ہماری بات بدل نہیں جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت نمازیں 5 ادا کرے، میں ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔ غور کیجئے، اسلام کے تمام احکامات، اوامر و نواہی، فرائض و واجبات اور عبادات و معمولات زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز وہ فریضہ ہے جو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر خلیل ثانی خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر قریب بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز دین اسلام کے ان بنیادی ارکان میں سے ہے جس پر اسلام کی باقی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے محل کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یعنی نماز ان بنیادی ستونوں میں سے ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ کتب حدیث میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام اور آخری لمحات میں بار بار تاکید فرماتے رہے، اے امت مسلمہ، نماز کی پابندی کرنا اور غلام اور لونڈیوں کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر میں بولنے کی سکت رہی، آپ بار بار یہی فرماتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ۔ آج باپ دادا کی جائز ناجائز وصیتوں پر پہرا دیا جاتا ہے، لیکن پیغمبروں کے امام، پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی وصیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نماز تمام اعمال میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ غور فرمائیے یہ نماز کی کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ یہ تمام اعمال سے بڑھ کر اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ نماز قیامت کے دن نور، کامیابی کی دلیل اور ذریعہ نجات ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جس نے نماز کی خوب پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، روشنی اور کامیابی کی دلیل اور ذریعہ نجات ہوگی۔ نماز کی پابندی متقیوں، کامیاب مومنوں اور عزت دار جنتیوں کی نشانی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سورہ معارج میں فرماتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ہے نماز کی پابندی حصول رحمت کا ذریعہ ہے، نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے کی نماز اگلے جمعے تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے جو ان کے درمیانی عرصے میں ہوئے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں سے روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، بس تم سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے، یعنی سجدہ بول کر نماز مراد لی گئی ہے۔ نماز اللہ کے ساتھ ہم کلامی اور سرگوشی ہے۔ اللہ والو نماز اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا بلا شبہ تم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں پاؤ گے، بس اگر تم سے ہو سکے تو تم سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی نماز فجر میں اور اس کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی نماز عصر میں ہرگز کوتاہی نہ کرو، یعنی ان دونوں نمازوں کو اپنے وقت پر ضرور ادا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اپنے رب کی تسبیح و تحمید سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بیان کرو۔ اللہ والو نماز نہ پڑھنا دخول جہنم کا موجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک نماز ضائع کر دینا گھر بار سب کچھ تباہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا، لیکن آج بیسیوں اور سینکڑوں نمازیں ضائع کرنے والے بے حس، بے پرواہ اور غافل ہو چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی مول لے رہے ہیں اور کتنے سارے دنیاوی اور اخروی فوائد سے محروم ہو رہے ہیں۔ نماز چھوڑنا تو کجا، نماز میں سستی کرنا بھی منافقت ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور وہ نماز میں اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، جب سورج زرد ہو جاتا ہے
اور شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان ہو جاتا ہے تو منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعت ادا کرتا ہے اور ان میں بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن آج نماز میں یہ سستی لوگوں کا معمول بنا ہوا ہے، بلکہ لوگ مستقل بے نماز ہو کر مسلم مومن محب دین اور محب رسول کہلواتے ہیں، جبکہ نماز میں سستی اور غفلت بھی منافق کی نشانی اور علامت ہے۔ نماز میں سستی صدقہ و خیرات کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز میں سستی کرنا قبولیت صدقات و خیرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا خطرناک انجام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پر پیشگی اختیار نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لمحہ فکریہ ہے، نماز کتنی ساری خصوصیات والی عبادت ہے اور نماز کی پابندی کس قدر فوائد و منافع کی ضامن ہے، اور نماز میں سستی اور کوتاہی دنیا و آخرت میں محرومی اور سیاہ بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا باعمل مسلمان بنائے۔ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز نہیں کرتے، جبکہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ان کا داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو 1 نیکی ملے گی اور اس 1 نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کرنے کی، اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر نہ پڑھا کرے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول ہدایت کو بھی حاصل کر سکے۔ اللہ والو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے، گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہم ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، بندے کا کام ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو،
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب کہ آپ نے وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کے وقت یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہے، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو اللہ والو، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ ظہر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، یعنی آیت کریمہ 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ والو، جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں لینے اور دینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔